الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 11واں باب ذکر اللہ کے اوپر جو ہے پڑھا جا رہا ہے۔ کل تک کی نشست میں جو حضرت پہلے کا ایک ولی اللہ کا جو کتاب کا حوالہ تھا وہ جو ہے آپ کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، جس کتاب میں انہوں نے درج کیا۔ اب آگے جو ہے یہاں سے اسلام کے نقلیات اور دوسری گفتگو ہو رہی ہے ذکر اللہ ہی کے اوپر۔ نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی 4 قسمیں ہیں۔ دیکھیے میں اسلام کا فرمان ہے، اول لا الہ الا اللہ گفتنی، دوم لا الہ الا اللہ دانستنی، سوم لا الہ الا اللہ چشیدنی، چہارم لا الہ الا اللہ شدنی ہے۔ یہ تینوں مرتبے تمام انبیاء اور اولیاء رکھتے ہیں، یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ ان چاروں اقسام میں سے ایک قسم جو لا الہ الا اللہ گفتنی کی ہے وہ منافقوں کی صفت ہے جو نفس ایمان بھی نہیں رکھتی، اور جو شخص نفس ایمان بھی نہیں رکھتا ہے خدا کے عذاب سے کیوں کر نجات پائے گا۔ اب آپ اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اسلام نے فرما دیا لا الہ الا اللہ کی جو قسمیں ہیں 4 ہیں۔ جو آدمی نارمل آدمی جو ذکر کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، پوچھتا ہے، الا اللہ تو لا الہ نہیں بولتا ہے، تو 4 قسمیں بتائی گئی۔ اول لا الہ الا اللہ گفتنی، مطلب زبان سے بول رہا ہوں خالی، اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کلمہ جو ہے اس کلمے کو جان لیا انہیں، معنی تک پہنچا، لا الہ الا اللہ کی جو ہے معنی تک پہنچا، دانستنی جانا، اس کو جو ہے دیدنی بولتے ہیں، مطلب دیدنی مطلب دیکھنا۔ تیسرا جو ہے چشیدنی ہے یعنی چکنا، اور چوتھا جو ہے شدنی ہے یعنی جو ہے ہو جانا وہ خود۔ اب اس کا مثال جو ہے ہم نے کئی وقت گفتگو کی ہے، گزرے دن بھی جو الگ الگ ایگزامپلس دیے ہیں۔ ایگزامپل جو ہے ایک میوہ ہے، سمجھیے آم کا، سمجھے آپ آم ایک میوہ ہے جو جنت کا میوہ ہے، آپ اس کے بارے میں جو ہے صرف سنے ہیں، تو آپ جو ہے اس کے بارے میں ذکر کرنا، کبھی آپ نے دیکھا ہے نہ کبھی چکھا ہے، تو صرف بغیر دیکھے کے بغیر چکھے کے جو شخص خالی کہہ رہا ہے وہ گفتنی کے درجے میں، دیکھا بھی نہیں جانا بھی نہیں، خالی کہہ رہا ہے وہ، تو وہ پہلا یہ منافقوں کی صفت ہے بلکہ بولے، مطلب اللہ کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، دیکھا نہیں، اور جو ہے صرف کہہ رہا ہے، تو یہ فرسٹ لیول ہے۔ پھر بعد میں اس کے سامنے وہ میوہ آ گیا تو اب وہ جو ہے اس کو دیکھ چکا، کیسا ہے جان چکا اچھی طریقے سے، سامنے ہے اس کی، تو یہ اس کے جو ہے علم کے، اس کے یقین کے اس میں جو ہے اضافہ ہو گیا، آگے بڑھ گیا وہ، دیدنی کے جو ہے مقام پہ آ گیا وہ۔ اب بعد میں جو ہے اس کو انہیں چکھ بھی لیا میوہ کیسا ہے، یہ 3rd لیول ہے اس کا، تشہیدنی کے جو ہے مقام پہ جو ہے وہ پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد وہ میوہ اس کے اندر چلے گیا، انہیں اور میوہ ایک ہی چھوکے وہ، تو وہ شدنی کا جو ہے مقام ہے۔ تو یہی اسی طرح جو ہے اللہ کی ذات میں فنائیت کی جو ہے اسلام جو ہے مرتبے بتائے ہیں، جو صرف اللہ اللہ کہہ رہا ہے لیکن اس کو جانا نہیں، وہ منافقوں کی صفت رکھتا ہے بلکہ بولے میں اسلام۔ اب یہاں سے بیٹھ کے اپنے معشوق کو جو ہے محبوب کو یاد کرنا وہ گفتنی کا مقام ہے، اٹھ کے جانا جو ہے دانستنی دیدنی کا مقام ہے، اس کے دروازے کو دیکھنا، محبوب کو دیکھنا جو ہے دیدنی کا مقام ہے، پھر محبوب میں واصل ہو جانا شدنی کا جو ہے مقام بتایا گیا۔ ایک اور ایک مثال جو یہاں پہ حاشیے میں مترجم نے جو ہے ایک کتاب سے ڈالی ہے، گفتنی کی مثال جو ہے سنگ در آب کی ہے، یعنی پانی میں پتھر کے مانند ہے۔ یہ بہت اچھی مثال ہے، دیکھیے پانی میں پتھر ہے، اس آپ پتھر کو پھر واپس نکالو نہیں، جیسے کہ ویسے ہی تھا، پتھر کے اوپر پانی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ گفتنی کی جو مثال ہے منافقوں کی، جو دانستنی اور دیدنی کا جو مقام ہے 2nd لیول لا الہ الا دانستنی، اس کی مثال بتائی گئی ہے سنگ در آتش، پتھر کو آگ میں ڈالو تو آگ کا اثر پتھر لیتا، پتھر گرم ہوتا، پورا آگ کا پورا اثر لیتا، اندر تک اثر لیا انہیں، تو یہ 2nd لیول ہے۔ اب اس کے بعد 3rd جو مثال بتائی گئی ہے شمع در آتش، بتائے یعنی جو ہے شمع جو حباب رہتا، اب آگ دیکھ رہے ہیں، اس کو جو ہے آپ گلاس میں سے جو ہے ایسا دیکھتے ہیں جیسے کہ جو ہے وہ آگ ہی ایسا دکھتا ہے، لیکن بیچ پہ گلاس ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، مگر پوری آگ دکھ رہی ہے۔ یہ جو ہے 3rd مثال بتائی گئی ہے۔ اور 4th مثال بتائی گئی ہے نال در آتش، نال جو لوہے کا بنا ہوا رہتا، گھوڑے کے نیچے لگاتے سو، وہ جو ہے اگر آگ میں ڈال دیا جائے لوہا تو انہیں پورا آگ بن جاتا، انہیں مکمل آگ بن جاتا۔ تو یہ فنائیت کے جو ہے 3 اسٹیجز ہے۔ پہلا جو میں اسلام بتائے جو منافقوں کی صفت ہے جو نفس ایمان بھی نہیں رکھتے، یہ امپورٹنٹ ہے، نفس ایمان جان بھی اس کے اندر جو ہے باقی نہیں ہے، جیسا کہ میں آپ کو پرسوں میں مثال دیا تھا کہ جہاں پہ جو ہے کچھ ایکسیڈنٹ ہوا، لاشیں پڑی ہوئی ہے، اسی کو بچایا جائے گا جس کے اندر جان باقی ہے۔
جان جو باقی ہونے کی وہ صفت ابھی آپ کے سامنے آگے پڑھ رہا ہوں، یعنی جس کو جان نفس ایمان بھی نہیں رکھتا ہے وہ خدا کے عذاب سے کیوں کر نجات پائے گا، مگر طالب صادق، مطلب اس کو جو ہے یہ دیدار وغیرہ حاصل نہیں ہوا مگر سچا طالب ہے جس کے اندر جان باقی ہے، پڑا ہوا لاشوں میں مردوں میں ہے مگر اس کی جو ہے جان باقی ہے، تو اس کی صفت کیا ہے دیکھیے، مگر طالب صادق جو اپنے دل کے رخ کو غیر حق سے پھیر لیا ہے، دل کے چہرے کو جو ہے دوسرے اللہ کے علاوہ جو کچھ اسے پھیر لیا ہے، اور اپنے دل کے رخ کو خدا کی طرف لایا ہے، دوسروں سے ہٹا کے اللہ کی طرف لا لیا، دوسری صفت ہے، اور ہمیشہ خدا کے ساتھ مشغول رہتا ہے، یہ اس کی تیسری صفت ہے، اور دنیا اور خلق سے عزلت اختیار کر لیا ہے، یہ اس کی چوتھی صفت ہے، اور خود سے باہر آنے کی ہمت کرتا ہے، فنا ہونے کی ہمت کرتا ہے، بے خود ہونے کی ہمت کرتا ہے، ایسے شخص پر بھی ایمان کا حکم کیا ہے۔ یہ جو ہے نفس ایمان ہے، مطلب جو مردوں میں پڑا ہوا ہے مگر جان باقی ہے، اس کی صفت یہ ہے، چل رہا پھر رہا نہیں ہونی، تو نفس ایمانی جو ہے یہ اتنا بڑا لیول ہے جس کو ابھی اللہ کا دیدار ہوا نہیں، بٹ ہی واز ایلیجیبل فار دیدار، انہیں جو ہے دیدار کے جو ہے لائق تھا، تو میں اسلام بولے اس کو بھی جو ہے ایمان ہے، وہ نجات پا جائے گا۔ اگر یہ صفت بھی نہیں ہے، دیدار بھی نہیں ہوا اور یہ صفت بھی نہیں ہے، تو میں اسلام بول رہے ہیں نفس ایمان نہیں ہے تو خدا کے عذاب سے کیوں نجات پائے گا، کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کی پناہ اللہ جو ہے مہدی موت کے صدقے میں نفس ایمان دے، بلکہ جو ہے اور آگے جو ہے اس کے دیدار سے سرفراز کرے۔ ایک اور دو نقلیات پہ جو ہے اپنی گفتگو آج ختم کر لیتے ہیں۔ تو آگے حضرت وہی لکھ رہے ہیں، ایمان یہ ہے بھائی، بلکہ لکھ رہے ہیں ایمان اصل جو ہے یہ ہے، مومن کو چاہیے کہ لا الہ کہنے کے مقام میں لا الہ الا اللہ کے معنی کا دھیان رکھے، یعنی جیسا کہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہوا ہے اسی طرح لا الہ الا اللہ کا دانا ہو جائے، جان لے، اور جب لا الہ الا اللہ کا دانا ہوا ہے تو جائز ہے کہ لا الہ الا اللہ کا بینا ہو جائے، اسے دیکھ لے۔ جو شخص کہ لا الہ الا اللہ کا بینا ہوتا ہے حیرت و تباہی میں پڑتا ہے، کہنے سمجھنے اور جاننے سے باز رہتا ہے، بس نہ علم رہتا ہے، نہ حس، نہ شوق رہتا ہے، نہ انس۔ یہ مقام پہ جب جو ہے جب دیکھ لیتا وہاں پہ جو ہے حیرت میں پڑا تھا، آخر یہ ہے کیا، بلکہ جب اللہ کو دیکھ لیتا تو وہاں پہ صرف ایک ہی چیز ملتی، بلکہ بولتے اولیاء اللہ بتائے، ہمارے بزرگین سب بتاتے گئے کہ اس کو عارف کو، اللہ والے کو ایک چیز یہ ملتی ہے، حیرت، وہ خالی حیران رہتا کیونکہ انہیں ایک اینڈلیس چیز کو دیکھ رہا، جہاں پہ جیسے کوئی حد نہیں ہے، نہ خوبصورتی کی حد ہے، نہ اس کی ذات کی حد ہے، تو کوئی کچھ چیز کی جو ہے حد نہیں ہے، اس چیز کو جو ہے دیکھ رہا ہے، بس خالی وہاں پہ کمان ہے، آتے چلے جاؤ، تو وہاں پہ جو ہے حیرت میں پڑتا وہاں پہ وہ شخص جو ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے کلمے میں اس معبود کی نفی کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کے سوائے ہے، اور اس چیز کی نفی کرتا ہے جس کا ثبوت عقلاً محال ہے۔ اے بھائی اگر تو عاشق ہے اور عشق میں صادق ہے تو حرف پر نظر مت کر، اس کے معنی کی حقیقت کو دیکھ تاکہ توحید کے راستے سے مد و خسر اٹھ جائے اور شہود کے وقت تجھے وجود کے دامن میں نہ لٹکائے، یعنی اپنے آپ میں نہ لٹکے، اور ایسا نہ ہو کہ حرف کے ملاحظے سے معنی سے دور ہو جائے، خالی حروف کو دیکھتے دیکھتے جو ہے معنی سے دور ہو جائے۔ اسلام میں فرمائے ہر شخص جو ہے خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں، مطلب انہیں زمین آسمان ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر جو اللہ کا جلوہ ہے نہیں دیکھ رہا۔ اور یہ بتایا گیا کہ جو ہے اسلام کا فرمانش ہے، آگے آپ غالباً پڑھیں گے بھی، کہ حروف پہ سے نظر اٹھاؤ اور معنیوں پہ نظر گھماؤ، مطلب آپ جو لکھ رہے ہیں الف ب ت س وغیرہ، آپ کی نظر جو ہے تمام حروف کے اوپر ہے، اگر آپ اس سے نظر ہٹائیں گے تو وہ سیاہی ہے، خالی ایک انک ہے جو ہے الف بنی ہوئی ہے، بے بنی ہوئی ہے، تے بنی ہوئی ہے، تو اسلام بولے وہ خالی اگر اوپر رہے والے جو ہے وہ الف ب ت س کو دیکھتے رہتے ہیں، معنیوں کے اوپر نظر گئی تو ہر طرف جو ہے وہ سیاہی کو دیکھتے ہیں۔ اور جو کچھ کہ خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی تو لا الہ الا اللہ کو جان، اسی معنی کا بھید ہے، یعنی حرف سے نظر اٹھاوے، اس لیے کہ حروف کہنے کے مقام میں ہیں نہ کہ علم کے مقام میں۔ اے عزیز اگر تو نفس کلمہ سے اس کے معنی کے بھید کو پہنچ جائے تو جائز ہے کہ تو لاہ اللہ کے اسرار سے مقام کشف کو پہنچ جائے۔ لاہ اللہ جو سب سے ہائیسٹ مقام بتایا گیا ہے، اس مقام کو جو ہے پہنچتے ہیں، اسی کے واسطے جو ہے ایک مرشد کامل کی صحبت ہوتی ہے، اسی کے واسطے جو ہے آدمی ترک دنیا کرتا ہے، عزلت اختیار کرتا ہے دنیا سے، مخلوق سے، ہمیشہ جو ہے گوشہ نشین ہو کے جو ہے خدا تعالیٰ کے ذکر پر مداومت کرتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کا بھید اس کے اوپر جو ہے کھلتا ہے، وہ گفتنی کے مقام سے نکلتا ہے، دیدنی کے مقام پہ پہنچتا ہے، پھر چشیدنی چکتا ہے، پھر جو ہے شدنی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اور کچھ اسلام کی نقلیات ہیں، انشاءاللہ اگلے سے پڑھ جائیں گے۔